خلیفہ ہو کہ جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کا اکرام کرنا اس کا حکم بہت تاکید کے ساتھ آیا ہے، اور مومن کو چاہیے کہ اکرام ضرور کرے۔ اکرام کہتے ہیں کھڑے ہو کے ملنا، بشاشت سے ملنا، سلام خیریت پوچھنا، ان کو بٹھانا، اور اگر کچھ بھی گھر میں نہ ہو کھانے پینے کا تو فقط پانی ہی پیش کر دیں، مہمان نوازی ہو گئی۔ مہمان نوازی میں تکلفات نہیں کرنے پڑتے۔ اگر کسی بندے نے گھر آئے مہمان کو پانی ہی پیش کر دیا اور اس کو خیر خیریت سے مسکرا کے بٹھا لیا تو اس نے مہمان نوازی کر دی۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں رزق دیا ہے اس میں سے ہم کچھ نہ کچھ مہمان کو ضرور کھلائیں کہ یہ اللہ نے ہماری طرف بھجوایا ہے۔ مہمان خود نہیں آتا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ مہمان کا رزق پہلے پہنچاتے ہیں پھر اس بندے کو وہاں پہنچاتے ہیں، تو اس کا رزق اللہ نے پہلے سے پہنچایا ہوا ہوتا ہے، وہ ہمارا کچھ نہیں کھا کے جاتا، ہمیں تو صرف اس کے ہاتھ دھلانے یا اس کے سامنے دسترخوان بچھانے کا ثواب ملتا ہے، رزق تو وہ اپنا ہی بیٹھا کھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں پریشانی کس بات کی؟ ہمارے یہاں قریب ایک حاجی صاحب ہوتے تھے، حکیم تھے، تو مجھے ہمیشہ ان کے پاس بیٹھنے کا مزہ آتا تھا۔ میری عمر چھوٹی تھی، ان کا بیٹا میرا کلاس فیلو تھا، اور وہ بزرگوں کی باتیں سناتے تھے، اور مجھے بزرگوں کی باتیں سننے کا بہت چسکا تھا، تو اس لیے میں ان کے پاس کبھی کبھی جب جاتا تو ان کی باتیں بڑے غور سے سنتا تھا۔ وہ یہیں شہر سے کوئی 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پہ گاؤں تھا، وہاں کے رہنے والے تھے، مگر ان کا شہر میں بھی گھر تھا، اور ہمارے سکول کے قریب ان کی حکمت کی دکان تھی، اور ان کا بیٹا میرا کلاس فیلو تھا، لہذا دیکھے بھالے لوگ تھے۔ یہ واقعہ انہوں نے مجھے سنایا، کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں میں میاں بیوی میں کچھ تکرار ہو گئی، ہو ہی جاتی ہے۔ اب جب تکرار ہو گئی نا تو بیوی نے خاوند کو کہہ دیا کوئی نہیں، میں تمہارے لیے کھانا بنا دوں، اور جا کے لیٹ کے سو گئی کہ میں تھکی ہوئی ہوں، میں جا کے سو رہی ہوں۔ اب اتنی دیر میں نا مہمان آ گیا، اس بندے نے مہمان کو بیٹھک میں بٹھایا اور پھر سوچا کہ بھئی مہمان آیا ہے، مجھے کچھ اس کو کھلانا پلانا چاہیے، مگر گھر کے اندر تو کرفیو لگا ہوا تھا، وہاں تو داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، میں لسی کا گلاس لا کے تو پلاتا ہوں نا اس کو، باہر سے آیا ہے بندہ گرمی میں تو اسے کچھ تو پینے کے لیے دوں۔ تو یہ نیت لے کے اٹھا کہ میں اندر جاتا ہوں اور لسی کا گلاس لاتا ہوں اور اس کو پلاتا ہوں۔ اس دوران اسے خیال آیا کہ مہمان تو لسی پینے کی بجائے کھانا کھائے گا، تو میں اس کو کھانا تو پیش کر نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ چلو بیوی کا تو موڈ آف ہے، سامنے والے پڑوسی ہمارے بہت محبت کرنے والے ہیں، میں ان سے ایک ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ کھانا وہ بنا دیں۔ چنانچہ وہ بیٹھک سے باہر نکلا اور سامنے والے پڑوسی کو اس نے کہا کہ جی میری بیوی کی طبیعت خراب ہے۔ اب یہ جھوٹ تو خاوند بولتے ہی ہیں، وہ یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ اس نے مجھے نہ کر دیا، اس کی نیت خراب ہے۔ کہتے ہیں جی اس کی طبیعت خراب ہے اور میرے گھر مہمان آ گیا ہے، اور اگر ایک مہمان کا کھانا آپ بنا کے دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس نے کہا فکر کی بات نہیں، آپ 10 بندوں کو کہیں تو ہم 10 کا کھانا بھیج دیں گے۔ چنانچہ وہ چلا گیا گھر کہ میں ان کو ایک مہمان کا کھانا بھجواتا ہوں، اور یہ بندہ اندر آ گیا گھر میں لسی لینے کی نیت سے۔ اب جب لسی لینے کے لیے گھر آیا تو دیکھا کہ بیوی بیٹھی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور بڑی عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہے بس مجھے آپ میری غلطی پلیز معاف کر دیں۔ یہ بڑا حیران کہ آج کیسا دن آ گیا کہ یہ مجھ سے معافی مانگ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ کہتی ہو بس پہلے مجھے معاف کرو پھر میں تمہیں بتاتی ہوں۔ تو اس بندے نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پہلے مجھے بتاؤ واقعہ کیا پیش آیا، میں تجھے معاف بھی کر دوں گا۔ تو اس عورت نے بتایا کہ جی جب میں نے آپ کو کہا کہ نہ آپ کے لیے کھانا ہے نہ آپ کے مہمان کے لیے، میں تو جا کے سو رہی ہوں، تھکی ہوئی، تو میں چلی گئی سونے کے لیے، لیٹ بھی گئی، پھر مجھے خیال آیا
کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ گھر میں مہمان ہو اور میں اس کا کھانا بنانے سے انکار کر دوں۔ تو میں اٹھی اور میں گئی کہ میں اس کا کھانا بناتی ہوں، روٹی پکاتی ہوں۔ جب میں روٹی جو آٹے کا بوری والا کمرہ تھا نا اس میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید داڑھی والا بندہ ہے وہ وہاں سے آٹا نکال رہا ہے۔ تو اس کو دیکھ کے تو میں ڈر گئی۔ تو جب میں ڈر گئی تو وہ مجھے بوڑھا کہنے لگا کہ بیٹی ڈرو نہیں، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو میں نے یہاں ملایا ہوا تھا، اب یہ تمہارے پڑوس میں جائے گا، وہاں اس کا رزق بنے گا۔ تو مجھے اس وقت سے پچھتاوا آ رہا ہے کہ میں کتنی بدبخت ہوں کہ میں نے مہمان کے کھانے سے انکار کیا اور فرشتے نے میرے گھر سے آٹا نکال کے ہمسائے کے گھر میں پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مہمان بعد میں بھیجتے ہیں، مہمان کا کھانا پہلے بھیجتے ہیں، اس لیے بشاشت کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ مہمان کو کچھ پیش کرنا چاہیے۔ اتنا اکرام کریں، اتنا اکرام کریں کہ جیسے اللہ نے معاذ اللہ کسی رشتہ دار کو بھیج دیا ہے اور ہم اس کا اکرام کر رہے ہیں۔ اللہ کا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، نہ اولاد ہے، اللہ تو اس سے سب سے جو ہے وہ بلند و بالا ہیں، مگر اکرام بندہ ایسے کرے کہ جیسے اللہ کی طرف سے کوئی خاص بندہ آ گیا ہے اور مجھے اس کا اکرام کرنا ہے۔